خداوند یسوع مسیح کی لازوال محبت میں میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو، بزرگوں اور بچوں کو اور مسیحی اقوام کو پیار بھرا سلام قبول ہو۔ عزیزو، میرا نام ایونجلسٹ عدنان ظفر بٹی ہے اور میرا تعلق یونائٹڈ میتھوڈسٹ چرچ آف پاکستان سے ہے، اور میں تہ دل سے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے یہ ممکن کیا، خدا کے بندہ پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے وسیلہ، کہ میں گریس نیٹ ورک پر آ کر خدا کے کلام کو، خدا کے الہام کو، خدا کی باتوں کو، خدا کی سچائیوں کو جو عمیق اور گہری ہیں، جو انسان کے ادراک کو سکنات اور حکمت سے باہر ہیں، اور اس قدرت والے کلام کو میں آپ کے حضور، آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے میں خدا باپ، بیٹے اور پاک روح القدس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد پاسٹر دانش پیٹر کا، گریس نیٹ ورک کا اور دیگر ٹیم ممبرانس کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس لائق جانا اور یہ موقع پرووائڈ کیا کہ میں خدا کے کلام کو آپ تک پہنچا سکوں۔ تو آئیے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے واچ کر رہے ہیں، آپ سب بھی اپنی بائبلز کو لیں اور میرے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھیں۔ یرمیہ کی کتاب، اس کا 17واں باب، آیت پاک 17۔ یک بار حوالہ پھر سے دہرائے دیتا ہوں، پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ کی کتاب، اس کا 17واں باب، آیت مقدسہ 7۔ یہاں پر مرقوم ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے۔ خداوند اپنے کلام مقدس کے وسیلہ مجھے اور آپ سبوں کو برکت دے، سب کہیے آمین۔ میرے عزیزو، میرا آج کا موضوع ہے ہر مشکل میں خداوند پر توکل کرنا۔ میرے عزیزو، میرا آج کا موضوع ہے خداوند پر ہر حال میں توکل کرنا۔ لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، دنیا میں، پاکستان میں، گھرانوں میں، خاندانوں میں، رشتہ داری میں اور ذاتی اپنی زندگی میں انسان کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ انسان بہت ساری الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ انسان بہت سارے معاملاتوں کا شکار ہوتا ہے۔ خاندان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ خاندان مشکلاتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان قرض کی لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان رسوائی اور ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناپاک ارواح میں جکڑے جاتے ہیں۔ خدا سے دور رہتے ہیں۔ خدا کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلتے نہیں ہیں، اس لیے وہ مشکلوں کا شکار رہتے ہیں جو خدا سے ناواقف ہیں۔ لیکن آج خدا کا کلام خوشخبری لے کر آیا ہے۔ آج خدا کا کلام آپ کی بحالی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی سرفرازی کے لیے اور آپ کے خاندانوں کی برکات کے لیے ایک بہت اہم، ایک کلیہ، ایک ایڈوائز پیش کرتا ہے۔ وہ یہ ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خداوند پر ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ خداوند سے دل لگائیں گے، جب آپ خداوند کو اول درجہ دیں گے، جب آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے، جب آپ خداوند کو اپنا دل دیں گے، تو عزیزو آپ مبارک ٹھہریں گے۔
اور پھر آپ کا توکل خداوند پر ہوگا، اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے پھر وہ آپ کی امیدگاہ بنے گا۔ پھر آپ کے پاس ایک حوصلہ ہوگا، ایک دلیری ہوگی، ایک پہچان ہوگی کہ ہاں ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے، ہاں ہمارے پاس ایک ایسا آپشن ہے جس سے سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے جس نے خدا سے دل لگایا ہے۔ پہلی بات وہ شخص مبارک ہوتا ہے، دوسری بات وہ ہر طرح کے مسائل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا ہی اتم بات ہے، جس کی امیدگاہ یعقوب کا خدا ہے، ابراہیم کا خدا ہے۔ عزیزو، ہماری زندگیاں مبارک کیوں نہیں ٹھہرتی؟ ہماری زندگیاں الجھنوں کا شکار رہتی ہیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، خاندانوں میں وزٹ کرتے ہیں، یا خاندانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، یا دیگر لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو وہ اپنے مسئلے مسائل کا ہی رونا روتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہے، ہم اس الجھن کا شکار ہیں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میری بہن، میرے بھائی، مسیح میں میری فیملی، آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ آپ کا حل مشکلات ہی آپ سے دور ہے، اور وہ خود دور نہیں ہے، اسے آپ نے دور کیا ہوا ہے۔ وہ تو دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے کہ اگر کوئی میری آواز سنے تو میں اس کے ساتھ اندر آؤں گا، کھانا کھاؤں گا، اسے برکت دوں گا۔ آپ زکئی کے بارے میں دیکھیے، زکئی متلاشی ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا۔ شاید اس نے دریافت کیا ہوگا، یا اس کے دل میں یہ بات آئی ہوگی، جس راہ سے یسوع مسیح بھیڑ کے ساتھ گزرنے کو ہے، بائبل بیان کرتی ہے وہ اسی راہ میں آیا اور گولڑ کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کا منتظر ہے، قد چھوٹا ہے لیکن سوچ بڑی ہے، بڑی حکمت رکھتا ہے۔ وہ گولڑ کے پیڑ پر چڑھ گیا، وہ یسوع مسیح کا منتظر ہے۔ اس کی سوچیں اس بات کی طرف مائل ہو رہی ہیں کہ وہ یسوع مسیح کا دیدار کریں، اس کے کان یہی بار بار باتیں سن رہے ہیں کہ آقا کا چہرہ دیکھیں، اس کی آنکھیں یہ بات کی طرف بار بار منتظر ہو رہی ہیں کہ کب آقا کا دیدار ہوگا، کب اس کے حسن کا دیدار ہوگا۔ میرے عزیزو، زکئی بائبل میں بڑا مشہور ہے۔ جیسے ہی اس راہ میں سے یسوع مسیح گزرا، اس نے پکارا، مالک اے آقا۔ خدا یسوع مسیح نے دیکھا پیڑ کی طرف جو گولڑ کا پیڑ ہے، اس نے کہا، زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ اب زندگی کا منبع، کل جہان کا منبع، اختیار کل، دنیا کو بنانے والا، جس نے فرمایا اور ہو گیا، وہ آج زکئی سے فرماتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کوئی اس کا منتظر ہے۔ وہ زکئی سے کہتا ہے، زکئی نیچے اترا کیونکہ مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ آپ بائبل کو پڑھ کر دیکھ لیں، اس پوری بھیڑ میں خداوند یسوع المسیح نے کسی سے نہیں فرمایا کہ مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ اس نے زکئی سے کہا، اے زکئی نیچے اترا، مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ خدا کو اس طرح کے لوگ پسند آتے ہیں جو اس کے منتظر ہوتے ہیں، جو مبارک ٹھہرنا چاہتے ہیں۔
جو اس پر توکل کرنے کے منتظر ہیں، جو اسے اپنی امیدگاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور خدا کو پتہ ہے کہ زکئی نے مجھے اپنا امیدگاہ بنا لیا ہے، یسوع کو پتہ ہے کہ زکئی نے مجھے اپنا امیدگاہ بنا لیا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے زکئی مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ جیسے ہی حضور المسیح زکئی کے گھر میں جاتے ہیں، نجات کا کام شروع ہو جاتا ہے، سلویشن کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ زکئی کہتا ہے اور جس کا میں نے 4 گنا لیا ہے، جس کا میں نے جتنے طور سے بھی جو کچھ لیا ہے، میں اسے اسی حساب سے واپس کرتا ہوں، میں 4 گنا ادا میں کرتا ہوں، میں لوگوں کا جو حق میں نے لیا ہے وہ میں لوگوں کو واپس کرتا ہوں، کیونکہ وہ نجات کا متلاشی ہے، وہ نجات کو رسیو کرنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، اس کی یہ ساری باتیں سن کر، اس کی یہ ساری سچویشن کو دیکھ کر یسوع مسیح کے مبارک لبوں سے یہ بات صادر ہوئی کہ زکئی آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا زکئی سے مخاطب ہوتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، تو دکھوں سے چھوٹ چکا ہے، تو بیماریوں سے آزاد ہو چکا ہے، تو گناہ کی غلاظت سے آزاد ہو چکا ہے، تو گناہ کی قبر میں سے نکل آیا ہے، تو زندہ ہو چکا ہے، کیونکہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اور تو نے نجات کو اپنے گھر میں ویلکم کیا ہے۔ تو نے ہر اس برائی کو ترک کر دیا ہے جو تیرے اور تیرے آقا کے درمیان رکاوٹ کا باعث ہے۔ تو مبارک ٹھہر گیا ہے کیونکہ تو نے آقا سے دل لگا لیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے دل لگا لیا ہے، تو نے اسے اپنی امیدگاہ بنا لیا ہے۔ تو جب آپ بھی اپنی زندگی اس زکئی کی طرح یسوع مسیح کے سپرد کر دیں گے، پھر وہ آپ سے بھی کہے گا کہ میری بہن، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، یسوع مسیح آپ سے بھی کہے گا کہ مجھے آج تیرے گھر میں آنا ضرور ہے، تیری زندگی میں آنا ضرور ہے، کیونکہ تو نے مجھے دل سے دعوت دی ہے۔ آج اس زندگی میں، اس گھرانہ میں نجات آئی ہے، کیونکہ ہم نے خدا پر توکل کیا ہے، خدا پر ایمان رکھا ہے، اس لیے وہ کہے گا تو مبارک ہے، تیری بیوی مبارک ہے، تیرے بچے مبارک ہے، تیرے خاندان مبارک ہے، کیونکہ تو آج بڑی مصیبت سے آزاد ہو چکا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب آیت 22 لکھا ہے، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ کہنے کو تو میرے عزیزو ہم مسیح ہیں، لیکن مسیح جیسی باتیں، مسیح جیسا کردار، مسیح جیسا چال چلن، مسیح جیسی سوچ، مسیح جیسا پاک ایٹیٹیوڈ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ ہم غیر اقواموں میں ہم دعوے کرتے ہیں 80 مسیح لوگ ہیں، تو جب آپ دعوے کے ساتھ مسیح ہیں تو مسیح جیسا کردار بھی آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، بزرگوں نظر آنا چاہیے۔ 30 40 50 60 20 10 سال ہماری عمر ہو جاتی ہے، لیکن مسیح کا جو مزاج ہے وہ زندگیوں میں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارا دل ہی کسی اور جگہ پر لگا ہوا ہے، کیونکہ ہم چرچ سے دور، کلیسیا سے دور، خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے پہلے طور سے دور،
تو ہم نامی مسیح کہلاتے ہیں۔ خدا کو نامی مسیح پسند نہیں ہے، دعوے کرنے والے مسیح پسند نہیں ہیں، بڑی بڑی دعائیں مانگنے والے مسیح خدا کو پسند نہیں ہیں، کیونکہ ان کا میل ملاپ، ان کا دل خدا کے ساتھ جڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر متی رسول فرماتا ہے اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا، تم کو ملے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ مبارک ٹھہرو گے، جب آپ اپنا دل اس کے ساتھ لگاؤ گے، جب آپ اسے اپنی امیدگاہ بناؤ گے، جب آپ اس پر توکل آپ کرو گے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان پر چلتے ہیں، اور لکھا ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو۔ ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں آپ نے اسی پر فوکس کرنا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اسی پر ٹرسٹ کرنا ہے، اسی پر ایمان رکھنا ہے۔ تبھی آپ کے خاندان تبدیل ہوں گے، تبھی آپ مبارک ٹھہرو گے، وگرنہ سیانیوں کے پاس، بابوں کے پاس، دیگر ڈھیریوں پر آپ گھومتے رہیں گے سوائے رسوائی اور ذلت کے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسیح میں میری فیملیز، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم بڑھ جاتے ہیں۔ تھوڑے عرصہ کے لیے، مہینوں کے لیے، ٹائم کے لیے تو آپ کو سکون آئے گا، لیکن آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس سے زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ حل مشکلات نہیں ہے۔ حل مشکلات کا صرف ایک ہی بانی، ایک ہی آقا ہے، اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری۔ ہاللیلویہ! جو آپ کے سارے غموں کو، جو آپ کے سارے روگوں کو، جو آپ کے سارے مسئلے مسائل کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ نے بائبل مقدس میں ابابیل اور گوریہ کے بارے میں سنا ہے وہ چھوٹے سے خاص پرندے ہیں، لیکن بائبل میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ کبھی عمیق نظر سے کلام مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھیے گا، لکھا ہے کہ ابابیل اور گوریہ نے اپنا آشیانہ خدا کے مذبح کے پاس بنا لیا۔ چھوٹا سا دماغ رکھتے ہیں لیکن عقل بہت بڑی رکھتے ہیں، وہ اڑتے ہیں جہاں مرضی اپنا آشیانہ بنا لیں۔ لیکن کیا ہی خوشنما بات ہے، آج کل کے مسیحوں کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ بائبل کیا بیان کرتی ہے کہ ابابیل اور گوریہ نے اپنا آشیانہ خدا کے مذبح کے پاس بنا لیا۔ ہمارے آشیانے کہاں ہوتے ہیں؟ سیاحوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، ڈھیریوں کے پاس، پیر فقیروں کے پاس۔ خدا اس طرح کے آشیانوں سے منع کرتا ہے۔ ایک ہی آشیانہ ہے، وہ ہے خدا کا مذبح، خدا کے چرن، خدا کی حضوری۔ جب آپ سچے دل سے توبہ یافتہ ہو جائیں گے، بپتسمہ لیں گے خدا باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے، جب آپ اس کے تائب ہو جائیں گے، گناہوں سے چھٹکارا پا لیں گے، جب آپ اس پر توکل کریں گے، آپ بھروسہ اس پر آپ کریں گے، جب آپ اسے اپنی امیدگاہ بنا لیں گے اور ایمان کے ساتھ اس کے چرنوں میں جھکیں گے میرے عزیزو، تو خدا آپ کو رہائی دے گا، آپ کے مسئلے مسائل حل کرے گا۔ آج ازدواجی زندگیوں پر ابلیس اٹیک کر رہا ہے، اور ہماری بہنیں خاص طور پر میں نے دیکھا ہے وہ طلاقوں کو مانگتے ہیں۔ تو میں خاص کر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام پر اپنا دھیان و گیان کیجئے، طلاقوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ خدا نے آپ کو ایک کیا ہے، دکھ سکھ میں آپ میری بہن، میرے بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ متفق رہیے، زندگی گزاریے۔ بہت سارے مسئلے مسائل ازدواجی زندگی میں، خاندانوں میں آتے ہیں، نو پرابلم، خدا کے کلام پر تکیہ کریں تاکہ آپ مبارک ٹھہرے۔ ہاللیلویہ! اور آپ کی ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، شخصی زندگی جو مسائل کا شکار ہے، خدا خود ہی ان بیڑوں کو پار لگائے گا۔ ہاللیلویہ! لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس پر ایمان رکھیں گے،
جب آپ اس پر توکل کریں گے، جب آپ اس کے پیچھے چلیں گے، جب آپ اس کے فالوور بنیں گے، جب آپ ایمان کے ساتھ اس کے چرنوں میں بیٹھ جائیں گے۔ عزیزو، کیا ہی خوشنما بات ہے۔ حنا کے بارے میں آپ دیکھیے، سوتن اس کی تانے میں نے دیتی ہے، لیکن اس نے اس پر غور نہیں کیا، خدا کے چرنوں میں چلی گئی، سجدہ ریز ہو گئی، دعا کرنے لگی، دل ہی دل میں وہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا سے دعا کرتی ہے۔ خدا نے اپنے خادم کے وسیلہ فرمایا کہ جا، خدا نے تیری آواز سن لی ہے، تو مبارک چلی جا، اور خدا تجھے ایک وقت آئے گا کہ بیٹا خوبصورت بخشے گا۔ لیکن حنا ہیکل سے خوش ہوتی ہوئی باہر چلی گئی، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ ہوا، کیونکہ اس نے اچھا انتخاب کیا، اس نے خدا کو اپنی امید کا بنا لیا، اس پر توکل کیا، اور وہ مبارک ٹھہری، اور جو باتیں خدا کے حضور میں اس نے کہیں اس نے وہ پوری کی، اور خدا نے اسے بلیس کیا، برکت دی۔ آج آپ کے خاندان بھی بلیس ہو سکتے ہیں، میرا خاندان بھی بلیس ہو سکتا ہے، فقط ہمیں خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو چھوڑ دیں برائی کے کام، نامی مسیح نہ بنیں، جسٹ یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر حقیقی مسیح بنیں۔ خداوند آج کے کلام مقدس کی وسیلہ آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے اور برکت دے۔ میری یہ دل سے آپ سبوں کے لیے دعا ہے، کیونکہ آپ خدا کے بڑے پیارے لوگ ہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو خداوند کی حضوری میں بند کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو خداوند کی حضوری میں خم کر لیجئے، بند کر لیجئے، اپنے سروں کو جھکا لیجئے۔ پوتر یہوہ، دل اور دل کی اتھا گہرائیوں سے تیرے بیٹے ادونائی حضور المسیح ناصری کے نام سے اور پوتر یسوع کا پاک خون اپنے اوپر لے کر ہم متفقہ طور پر تیرے حضور میں آتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تیرے خوبصورت کلام مقدس کے لیے جو تیرے بیٹے بیٹیوں نے سنا۔ خداوند یہ کلام خاندان گھرانوں زندگیوں میں باعث برکت ٹھہرے، کلام مقدس کی وسیلہ شفا، رہائی، نجات اور برکت کا کام ہو، خاندان تبدیل ہو اور آسمان کی بادشاہت کے لیے تیار ہوں۔ میں تیرے بندہ پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کی فیملی، خاندان گھرانہ کے لیے، گریس نیٹ ورک مسیحی ٹی وی چینل کے لیے، ساری ٹیم کے لیے، ساری مینجمنٹ کے لیے یسوع کے نام سے تیری برکت، ترقی، سرفرازی، بڑھوتی اور کامرانی، کامیابی کو مانگتا ہوں۔ تو اپنے بندہ کو دنیا بھر میں بڑے بادلوں کی طرح استعمال کر، اور خداوند جو بہن بھائی مجھے دیکھتے ہیں، کلام کی قدرت سے یسوع نام میں ان کے سارے مسائل حل ہوں اور تیرا نام جلال پائے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ایک بار پھر سے۔ خداوند ہم تیرے بندہ بھائی دانش پیٹر کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تو اپنے بندہ کو، ان کی پوری ٹیم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، یسوع کے نام سے باب یہ دعا مانگتے پاتے ہیں، آسمانی پاک باپ آپ کے بیٹے پاک یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ اور سب جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی کہیں آمین۔ آپ سبوں کی مسیح یسوع میں میرے عزیز و سلامتی ہو، آمین۔